واذكر إذ قال موسى هو ابن عمران لفتاه يوشع بن نون وكان يتبعه ويخدمه ويأخذ منه العلم لا أبرح لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين ملتقى بحر الروم وبحر فارس مما يلي المشرق أي المكان الجامع لذلك أو أمضي حقوبا دهرا طويلا في بلوغه إن بعد. ماں قبل میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے بارے میں یہ نقل فرمایا تھا کہ ان لوگوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ ہمارا جی چاہتا ہے آپ کے پاس آ کر آپ کی باتوں کو سننے کو، لیکن آپ کے پاس یہ غربا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے میں شرم اور عار محسوس ہوتی ہے، اس لیے ہم آپ کے پاس آ کر بات نہیں سنتے، آپ اپنے سے ان کو دور کر دیں تو ہم آ کر آپ کی باتیں سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں سے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نقل فرما رہے ہیں، گویا کہ یہ اشارہ فرمایا اور یہ سبق دیا کفار مکہ کو کہ تم اتنے بڑے سمجھتے ہو اپنے آپ کو، ایک طرف یہ ہمارے نبی مرسل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اپنے سے مفضول ادنا آدمی کے پاس جا کر علم حاصل کرنے میں کسی طرح کی کوئی شرم اور عار محسوس نہیں ہوئی، اپنا استاذ بنانے میں ان کو کوئی شرم اور عار محسوس نہیں ہوئی، اور دوسری طرف تم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم اور عار محسوس کرتے ہو۔ ایک طرف تو موسیٰ کے اتنے جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود ایسے آدمی کے پاس جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے جو ان سے مقام کے اعتبار سے ادنا ہے اور ان کو اپنا استاد بنا رہے ہیں، اور تم کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی عار محسوس کر رہے ہو۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو یہ سبق دیا کہ علم اور دین کی بات ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے حاصل کرنے میں، جس کے سیکھنے میں آدمی کو کسی طرح کی شرم یا حیا محسوس کرنی چاہیے، بلکہ علم تو آدمی کو جہاں جس سے حاصل ہو جائے آدمی کو حاصل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا۔ صاحب جلالین نے بھی آگے جا کر اس واقعے کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ روى البخاری حدیث ان موسیٰ قام خطیبا فی بنی اسرائیل، روى البخاری رحمہ اللہ حدیث ان موسیٰ قام خطیبا فی بنی اسرائیل فسئل ای الناس اعلم فقال انا فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه فوحى الله اليه ان لي عبدا بمجمع البحرين هو اعلم منك قال موسى يا رب فكيف لي به قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى أتيا الصخرة فوزعا رؤوسهما فناما واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغداة قال موسى لفتاه آتنا غداءنا إلى قوله واتخذ سبيله في البحر عجبا قال وكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایتیں سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے، صحیحین کے اندر یہ روایت متعدد جگہوں پر نقل کی گئی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم کے اندر بھی، کتاب التفسیر کے اندر بھی، اس کے علاوہ اور جگہوں پر بھی متعدد جگہوں پر اس روایت کو نقل کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے، یعنی تقریر فرما رہے تھے۔ قام خطیبا، ان موسیٰ قام خطیبا فی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، یعنی
تقریر فرما رہے تھے، وعظ کہہ رہے تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطیوں کے ہلاک ہو جانے کے بعد، یعنی فرعون کی قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد مصر واپس آ گئے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لمبی چوڑی تقریر کی، اور وہ تقریر ایسی تھی کہ لوگوں کے آنسو نکل آئے، دل نرم ہو گئے، اثر ہوا بنی اسرائیل کے اوپر۔ اس کے بعد ایک آدمی نے کھڑے ہو کر، بعض روایت کے اندر آتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہو رہے تھے تقریر فرما کر، اس وقت ایک آدمی نے سوال کیا، ای الناس عالم، موسیٰ سب سے بڑے عالم کون ہیں اس وقت؟ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، یہ پوچھا، موسیٰ کیا تمہارے سے بھی بڑے کوئی عالم موجود ہے دنیا میں؟ دونوں طرح کا جملہ آتا ہے، ایک تو یہ کہ کیا سب سے بڑا عالم کون، اور دوسرے یہ کہ کیا آپ سے بڑے عالم بھی کوئی ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بڑا عالم کون کہ میں، یا آپ سے بڑے عالم کون؟ فرمایا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات اپنی جگہ 100% درست ہے، اس لیے کہ نبی مرسل جلیل القدر پیغمبر جن کو تورات دی گئی، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا کوہ طور کے اوپر، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات 100% درست ہے۔ لیکن قاعدہ یہ کہ جو آدمی جتنا قریب ہوتا ہے، جس کو جتنا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کی ذرا سی بات کے اوپر تنبیہ کی جاتی ہے، ذرا سی بات پر اس کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا، تنبیہ کی گئی، فرمایا گیا کہ موسیٰ تمہیں جواب میں ایسا لفظ کہنا چاہیے تھا کہ جس سے یہ پتہ چلتا کہ تم اس معاملے کو اللہ کے علم کی طرف محول کر رہے ہو۔ تمہیں کہنا چاہیے تھا اللہ عالم، جب تمہارے سے پوچھا گیا ای الناس عالم، یا جب تمہارے سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سے بڑا کوئی عالم موجود ہے، تمہیں کہنا چاہیے تھا اللہ عالم، کہ بھائی اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں کہ میرے سے بڑا کوئی عالم یا دنیا کا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تم نے یوں کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ دنیا کے اندر ایک آدمی ایسا موجود ہے جو بعض چیزوں میں تم سے زیادہ جانتا ہے، بعض چیزوں کو تم سے زیادہ جانتے ہیں، جن کو خود قرآن نے کہا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں بعض چیزوں کو۔ اس علم سے مراد جس کے اندر حضرت خضر علیہ السلام بڑے ہوئے تھے، علماء نے لکھا ہے وہ علم مکاشفات کا علم۔ بہرحال جب یہ کہا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا کہ بھائی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر علم مجھ کو کم ہے، اور اس کے میرے علاوہ ایک صاحب ایسے موجود ہیں جن کے پاس علم نہیں، تو عرض کیا اے اللہ وہ کہاں پر ہیں؟ کیا ان سے ملاقات کی جا سکتی ہے؟ کیا ان سے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ علم کا شوق؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن یہ علم کا شوق، یہ اللہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک مبہم جگہ بتلائی۔ موسیٰ ایسا کرو تم اپنے ساتھ ایک مچھلی لو اور مچھلی لے کر چلو، جہاں وہ مچھلی تمہارے سے گم ہو جائے تو سمجھ لینا وہیں ان سے ملاقات ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک خادم کو لے کر، فتات کہا جاتا ہے جوان کو، اور جب کسی خاص آدمی کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے تو پھر اس سے مراد خادم ہوا کرتا ہے، اور چونکہ خادم عام طور سے جوان ہوتا ہے، اس لیے یہ قرآن کا حسن ہے کہ قرآن نے خادم یا غلام نہیں کہا، قرآن نے فتات کا لفظ استعمال کیا، جوان، اس لیے کہ خادم جوان ہی ہوا کرتا ہے، اور خادم جوان ہی ہونا چاہیے۔ بوڑھا خادم کس کام کا؟ خود کی رعایت کرنی پڑ جائے گی خدمت کے اندر، بلکہ بعض اوقات کہیں اسی کی خدمت نہ کرنی پڑ جائے، مخدوم صاحب کو خادم کی، تو خادم جوان ہونا چاہیے تاکہ بوقت ضرورت بھاگ دوڑ کر سکے، سامان اٹھا سکے، ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوشع ابن نون، ابن افراہیم یا افراسیم، ابن یوسف علیہ السلام، ان کو لے کر چلے۔ ایک جگہ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع دونوں آرام کرنے کے لیے لیٹے،
بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت یوشع اٹھے اور وضو کی، وہ آب حیات تھا، وہ پانی کے جس کو لگ جائے اس کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے، تو اس پانی کی چھینٹیں اس مچھلی کے اوپر پڑی، جو مچھلی ساتھ تھی وہ مچھلی زندہ ہوئی اور پانی میں سمندر میں چلی گئی، اور اس طور پر گئی کہ جہاں سے چلتی چلی گئی وہاں سرنگ بنتی چلی گئی، یعنی راستہ کھلتا چلا گیا اور اس کے چاروں طرف کا پانی جمتا چلا گیا، اس لیے اس کے اندر جانے کے بعد پانی آپس میں ملا نہیں بلکہ سوراخ بنا رہا، جیسے سرنگ بنی ہوئی ہوتی ہے ایسے بنی رہی۔ حضرت یوشع اس کو تعجب سے دیکھتے رہے اور یہ خیال ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ ابھی سو رہے ہیں، جب اٹھیں گے تو ان کو یہ عجیب واقعہ بتلاؤں گا، لیکن اٹھنے کے بعد ایسے حالات پیش آئے کہ ذکر کرنا بھول گئے، آگے چل دیے۔ تھوڑا کچھ چلنے کے بعد کیونکہ سفر پورا ہو چکا تھا، یہاں تک حضرت موسیٰ کو کسی طرح کی تھکن نہیں ہوئی، آگے کا سفر چونکہ مد زائد میں تھا اس لیے حضرت موسیٰ کو تھکن ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد اپنے خادم سے کہنے لگے بھائی تھک گئے ہم تو، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تھک گئے، زیادہ کچھ کھانے کو لاؤ۔ تو وہ مچھلی، اس مچھلی کے بارے میں دو قول ہیں۔ اللہ نے جو یہ فرمایا تھا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، جہاں وہ گم ہو جائے وہیں ملاقات ہوگی، تو وہ مچھلی کون سی تھی؟ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے لیے توشے کے طور پر جو مچھلی دی تھی یہ وہی مچھلی تھی، اسی میں سے کھا رہے تھے، آدھی کھائی جا چکی تھی، پھر اس کے بعد وہ زندہ ہوئی۔ بعض علماء کا قول تو یہ ہے کہ جو مچھلی توشے کے طور پر لی گئی تھی وہی زندہ ہوئی، وہی گم ہوئی۔ ابن عطیہ رحمہ اللہ مشہور مفسر ہیں، ان کا رجحان یہی ہے، اور وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے اس مچھلی کو، اور ابن عطیہ کہتے ہیں خود میں نے بھی اس مچھلی کو دیکھا، اس کے ایک طرف کی کروٹ پوری کھائی ہوئی تھی، ایک طرف کی کروٹ موجود اور ایک طرف کی کروٹ اس کی کھائی ہوئی۔ دوسرا قول اس کے اندر یہ ہے کہ کھانے کی مچھلی، توشے کی مچھلی الگ تھی، یہ زنبیل میں الگ سے ایک مچھلی لی گئی تھی جو مردہ تھی اور وہ زندہ ہو کر گم ہوئی۔ یہ دونوں قول اس کے اندر ہیں۔ تو اب حضرت یوشع نے بتایا کہ حضرت ہم تو جہاں ٹھہرے تھے آرام کرنے کے لیے پتھر کے پاس، چٹان کے پاس، وہاں تو ایسا معاملہ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہی تو ہماری جگہ تھی، وہی تو مقصود حاصل ہونا تھا۔ تو حضرات واپس آئے، جب واپس آئے تو بعض قول کے اندر آتا ہے، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سمندر میں جس جگہ مچھلی گئی تھی، جہاں سرنگ بنی ہوئی تھی، وہیں پر سمندر کے اوپر ہی ایک آدمی لیٹے ہوئے تھے، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس چٹان کے پاس لیٹے ہوئے تھے جہاں یہ لوگ آرام کر کر گئے، سر سے لے کر پاؤں تک کپڑا اوڑھے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کون؟ عرض کیا کہ موسیٰ، فرمایا کون؟ بنی اسرائیل والے موسیٰ، جو بنی اسرائیل کے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ عرض کیا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ فرمایا کہ مجھے اس نے بتایا جس نے تم کو یہاں بھیجا، اللہ نے تم کو یہاں بھیجا ہے، اسی نے مجھ کو بتایا کہ تم بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجے گئے۔ پھر اس بعد عرض کیا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ سے علم حاصل کروں، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہ علم سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ عرض کیا کہ تم صبر نہیں کر سکو کہ تم، اس لیے کہ خضر علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ بعض امور ایسے پیش آئیں گی جو ظاہری اعتبار سے شریعت کے خلاف ہوں گی، اور موسیٰ جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ شرع کے خلاف کیسے دیکھیں گی اور کیسے منظور کر لیں گی، لہٰذا اعتراض کریں گی۔ اس لیے پہلے ہی کہا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، برداشت نہیں کر سکو۔ عرض کیا کہ نہیں، برداشت کروں گا، صبر کروں گا۔ یہ تو ٹھیک ہے، پھر ہمارے ساتھ رہو۔ پھر آگے واقعہ پیش آیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر نقل کیا، اور اس سے بہت سارے سبق دیے ہیں مخلوق کو، امتوں کو، انسانوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ سے۔ سب سے پہلا سبق تو علم کے بارے میں ذوق اور شوق کا ملتا ہے کہ آدمی کے اندر علم کا شوق ہونا چاہیے۔
اگر علم کا شوق ہوگا تو پھر آدمی علم کے لیے قربانی بھی دے گا، اور یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ میں علم کس سے حاصل کر رہا ہوں، میرے سے افضل ہے کہ میرے سے ادنا، میرے سے اعلیٰ کہ میرے سے ادنا، وہ اس چیز کو نہیں دیکھے گا، وہ علم حاصل کرے گا۔ دوسرا، علم کے لیے سفر، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا، تو علم کے لیے بھی سفر کیا جائے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو سب سے پہلے کتاب العلم کے اندر نقل کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کے لیے سفر کیا، اور سفر بھی کیسا کہ منزل کا علم نہیں۔ آج کے زمانے میں تو علم کے لیے جو سفر کیا جاتا ہے تو منزل معلوم ہوتی ہے، مظاہر جا رہے ہیں، دارالعلوم جا رہے ہیں، شاہی جا رہے ہیں، ندوہ جا رہے ہیں، گنگو جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ آدمی نکلتا ہے تو ایک ارادہ بنا کر نکلتا ہے، منزل سامنے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منزل مبہم، آپ نکلو، سفر کرتے رہو، جہاں پر بھی مقدر ہوگا وہاں تمہارے استاد صاحب سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ علم کے لیے سفر کیا جاتا ہے، سفر کیے بغیر آدمی کو علم حاصل نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات یہ کہ علم کے لیے مشقت، قربانی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھائی، کتنی قربانی دی، کتنی تکلیفیں اور مشقت اٹھائی۔ چوتھا سبق یہ ملا کہ آدمی کو اپنے ساتھ سفر میں کسی نہ کسی کو ساتھ رکھنا چاہیے، تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر بھی اس کی ممانعت آئی ہے کہ آدمی تنہا سفر کرے، سفر میں کسی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اور پانچویں بات، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ سفر میں جو رفیق سفر ہونا چاہیے وہ جوان ہونا چاہیے۔ چھٹی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب آدمی کے ساتھ سفر میں کوئی ہو تو اس کو سفر کی غرض و غایت بھی بتلا دینی چاہیے، جو ضروریات سفر ہو ان کو بتلا دینا چاہیے، ہم کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ بتلا دینا چاہیے۔ بعض لوگ اپنی بڑائی کے ذوق میں اپنے ساتھی کو کچھ بتلاتے نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، کب نکلنا ہے، آگے کا کیا نظام ہے، حالانکہ رفیق سفر کو یہ سارا بتلا دینا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سفر میں توشہ رکھنا توکل کے خلاف نہیں ہے، ذات راہ کا رہنا یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ توشہ لے کر نکلے ہیں، تو یہ توشہ لے کر نکلنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تو اس طرح کے دسیوں اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے امت کو دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ اِذْ قَالَ مُوسیٰ، تو اس ظرف ہے، اس کا محذوف ہے، وَاذْكُرْ، یاد کیجئے وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے خادم سے، موسیٰ و ابن عمران، موسیٰ کون سے موسیٰ؟ موسیٰ کے اندر اختلاف ہوا کہ موسیٰ سے مراد کون سے موسیٰ ہے، اس لیے صاحب جلالین نے اضافہ کیا موسیٰ ابن عمران، کیونکہ دو موسیٰ گزرے ہیں، ایک تو جلیل القدر پیغمبر صاحب تورات حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام یہ، اور دوسرے موسیٰ ابن میشا ابن یوسف ابن یعقوب، یہ بھی ایک موسیٰ گزرے ہیں۔ تو یہاں موسیٰ سے مراد کون سے موسیٰ؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہاں موسیٰ سے مراد ہے موسیٰ ابن میشا ابن یوسف ابن یعقوب علیہ السلام، یہ مراد ہے۔ بہت سے علماء کا قول یہی ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر یہاں حضرت موسیٰ جو جلیل القدر پیغمبر ہیں اگر ان کو مراد لیا جائے تو پھر یہاں ان کی شان کے اندر نقص پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ تو جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ حضرت خضر کے پاس کہاں جائیں گے علم حاصل کرنے کے لیے؟ ان کو تورات دی گئی، تورات کے اندر علم کے خزانے دیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے براہ راست بات فرمائی، کوہ طور کے اوپر دسیوں معجزات ان کو دیے گئے، تو ایسے جلیل القدر پیغمبر علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے کے پاس جائیں گے؟ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں موسیٰ ابن میشا ابن یوسف ابن یعقوب، یہ کہتے ہیں بعض علماء۔
لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ وجہ بھی درست نہیں، کیونکہ علم ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر اضافے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے حبیب کو حکم دیا، وقل رب زدنی علما، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دعا مانگیے، اے میرے رب میرے علم کے اندر اضافہ اور زیادتی فرما دیجیے۔ تو علم کے اندر اور اضافہ اور زیادتی تو جس طرح بھی ہو جائے یہ مطلوب ہے، اس لیے محض اس بنیاد پر یہ کہنا کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام سے مراد وہ جلیل القدر پیغمبر نہیں بلکہ دوسرے موسیٰ ہیں، یہ قول صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں موسیٰ سے مراد حضرت موسیٰ ابن عمران۔ علامہ صابی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے ھذا هو الصحیح موسیٰ ابن عمران، ھذا هو الصحیح الذی اجمعت علیہ الآثار الصحیحہ، صحیح روایتیں اسی کے اوپر مجتمع ہیں کہ موسیٰ سے مراد جلیل القدر پیغمبر، اس لیے صاحب جلالین نے بھی اضافہ کیا موسیٰ هو ابن عمران، کہ یہاں موسیٰ سے مراد موسیٰ ابن عمران ہے۔ فتح اپنے خادم سے، میں نے بتایا تھا کہ فتح کے معنی جوان کے آتے ہیں، جب یہ لفظ کسی خاص شخص کی طرح منسوب کر کے استعمال کیا جائے تو اس سے مراد خادم ہوا کرتا ہے، کیونکہ خدمت گار اکثر کبھی جوان ہوتا ہے۔ لفتح یوشع ابن نون، یہ جوان کون تھے؟ فرماتے ہیں یوشع ابن نون ابن افراثیم ابن یوسف علیہ السلام۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے، بہن کے بیٹے، حضرت یوشع بہن کے بیٹے تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ غلام تھے، لیکن یہ قول صحیح نہیں، ان کے غلام ہونے کا قول صحیح نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے بنو اسرائیل کو، اور مقام تیہ کے اندر، وادی تیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک کے لیے محصور کر دیا تھا، وہاں ان کو بند کر دیا گیا تھا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بھی تھے اپنی قوم کے ساتھ۔ چھٹے پارے کے اندر اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا، تو وہاں ان 40 سال کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور پھر اسی دوران 6 مہینے کے بعد یہ 1 سال کے بعد حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہوا، اسی درمیان میں وادی تیہ کے اندر۔ تو ان حضرات کے انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ پہلے تو یہ خادم کے طور پر تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ اس سفر میں، خادم کے طور پر، لیکن بعد میں پھر اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا۔ اسی لیے جن لوگوں نے یوں کہا کہ یہاں یہ حضرت یوشع غلام تھے، وہ قول صحیح نہیں، کیونکہ نبی غلام نہیں ہوا کرتے، کیونکہ نبی آزاد ہوا کرتے ہیں۔ نبی کے اندر کوئی ایسی صفت نہیں پائی جاتی جو ان کے لیے باعث عار ہو، باعث شرم ہو۔ اس لیے جن لوگوں نے کہا کہ یوشع غلام تھے، ان لوگوں کے قول کی اسی لیے تردید کی گئی کیونکہ اللہ نے بعد میں حضرت یوشع کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو 40 سال پورے ہو جانے کے بعد پھر بنو اسرائیل حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ ہی ملک شام گئی اور وہاں جا کر جہاد کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوشع کے ہاتھ پر ملک شام کو فتح فرمایا۔ تو یہ وہ حضرت یوشع ہیں۔ فرماتے ہیں یوشع ابن نون وکان یتبعہ ویخدمہ ویأخذ منہ العلم، اور یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استاد اور شاگرد کے درمیان خدمت کا جو تعلق ہے یہ قدیم ہے، شاگرد کو استاد کی خدمت کرنی چاہیے۔ مصنف فرماتے کانا یتبعہ ویخدمہ ویأخذ منہ العلم، اس لیے کہ جب شاگرد استاد کی خدمت کرتا ہے تو استاد کو بھی اس سے قلبی تعلق پیدا ہوتا ہے، اور جب قلبی تعلق پیدا ہوتا ہے تو پھر استاد اور شاگرد کے درمیان مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی مناسبت شاگرد کو علم کی دولت سے مالا مال کرتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں یخدمہ ویأخذ منہ العلم، اور یوشع ابن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ کیا فرمایا؟ لا ابرح لا ازال اسیر حتی ابلغ مجمع البحرین، فرمایا کہ میں برابر چلتا رہوں گا، لا ازال اسیر اے لا ازال سائرا،
میں برابر چلتا رہوں گا حتی ابلغ مجمع البحرین، یا تو پہنچ جاؤں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ۔ اللہ نے ان کو بتلا دیا تھا کہ وہاں تک پہنچو، ممکن ہے کہ وہاں تک پہنچ کر تمہیں مل جائے یا اور آگے چلنا پڑے۔ حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ پہنچ جاؤں میں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ۔ مجمع البحرین ہر وہ جگہ جہاں دو دریا ملتے ہیں، اور یہ جگہ دنیا کے اندر متعدد ہیں، کوئی ایک آدھ نہیں۔ مجمع البحرین دنیا کے اندر متعدد ہیں، اسی لیے مفسرین حضرات کے اقوال مختلف قرائن اور آثار کی بنا پر مختلف ہوئے۔ ایک قول تو وہ جس کو مصنف نے بیان کیا، ملتقى بحر رومی و بحر فارس، یہ جگہ کہاں ہے؟ روم اور فارس کے سمندر جہاں ملتے ہیں وہ جگہ مراد ہے مجمع البحرین۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے یہی نقل کیا گیا جو مصنف علیہ رحمہ نے بیان کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مجمع البحرین افریقہ کے ملک میں ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے یہ نقل کیا گیا۔ اور تیسرا قول جو ابن عطیہ سے نقل کیا گیا وہ یہ کہ یہ آذربائیجان کے قبیلے میں کی جگہ ہے، آذربائیجان ملک جو ہے وہاں پر اس مقام پر ہے۔ اور چوتھا قول اس کے اندر یہ ہے کہ بحر اردن جو ایک ملک ہے، اور بحر قلزم، یہ ان دو سمندروں کی جو ملنے کی جگہ ہے وہ مراد ہے مجمع البحرین سے۔ بحر اردن اور بحر قلزم، ان دو سمندروں کے ملنے کی جو جگہ ہے وہ مجمع البحرین سے مراد ہے۔ حتی ابلغ مجمع البحرین اے ملتقى بحر الرومی و بحر فارس مما یلی المشرق، وہ جگہ جو مشرق سے متصل ہے، ای المکان الجامع لذلك، یعنی وہ جگہ جو وہاں پر جو اس کو جمع کرنے والی، وہ مکان جامع جہاں پر وہ دو سمندر آپس میں جمع ہو جاتے ہیں، وہاں تک پہنچ جاؤں۔ او امضی حقوبا، یا میں چلتا رہوں گا ایک لمبا زمانہ، یا تو وہاں تک پہنچ جاؤں، اور چونکہ وہ معلوم ہی کہاں ہے اس لیے فرمایا او امضی حقوبا، یا میں چلتا رہوں گا ایک لمبے زمانے تک۔ حقوبا فرماتے ہیں حقوبا دہرن طویلا فی بلوغہ ان بعدا، لمبے زمانے تک چلتا رہوں گا وہاں تک پہنچنے میں اگرچہ کتنا ہی دور ہو۔ تو حقوق کے ایک معنی تو طویل زمانہ جیسا کہ مصنف نے بیان کیا، دوسرا قول یہ کہ حقوق کے معنی ہے ایک سال، اور تیسرا قول یہ کہ اس کی مراد اس کی مدت جو ہے اس سے مراد ہے 70 سال، اور چوتھا قول یہ کہ 80 سال۔ چار قول ہیں۔ ایک قول مصنف نے بیان کیا اے دہرن طویلا، لمبے زمانے تک، جس کی مدت متعین نہیں، اور بقیہ تین قول مدت کی تعین کے ساتھ، 1 سال، 70 سال اور 80 سال، چار قول ہیں۔ فرماتے ہیں دہرن طویلا فی بلوغہ ان بعدا، ایک لمبے زمانے تک میں چلتا رہوں گا مجمع البحرین تک پہنچنے میں اگرچہ دور ہی کیوں نہ ہو۔ فلما بلغا مجمع بینہما بین البحرین نسیا حوتہما، جب پہنچے دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ پر تو بھول گئے دونوں اپنی مچھلی کو۔ فاتخذ الحوت سبیلہ فی البحر سربا، فی البحر ای جعلہ بجعل اللہ سربا، ای جعلہ بجعل اللہ سربا، بنا لیا مچھلی نے اللہ کے بنانے سے ایک سرنگ، یعنی بذات خود مچھلی کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ بنا لیتی، اس کے بنانے سے بجعل اللہ، اللہ کے کرنے سے، اللہ کے بنانے سے مچھلی نے ایک سرنگ بنا لی۔ کلام کے اندر تقدم اور تاخر ہے، پہلے ہے فاتخذ الحوت سبیلہ فی البحر سربا، اس کے بعد ہے فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، نسیا حوتہما بعد میں ہے، قرآن نے پہلے اس کو بیان کیا۔ جب دونوں پہنچے مجمع البحرین پر تو بھول گئے دونوں مچھلی کو، مچھلی کو بھولنا بعد میں ہوا۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا پہلے ہوا، پہلے مچھلی گئی، اس کے بعد حضرت یوشع اور حضرت موسیٰ مچھلی کو بھولے۔ تو اس کے اندر تقدیم و تاخیر ہے قرآن پاک کی آیت کے اعتبار سے۔ فرماتے ہیں نسیا حوتہما، دونوں بھول گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
مچھلی کے زندہ ہو کر سمندر میں جانے کا جو واقعہ ہے وہ تو صرف حضرت یوشع نے دیکھا تھا، حضرت موسیٰ تو سو رہے تھے، تو نسیان کی نسبت دونوں کی طرف کیوں کی؟ نسیاں حوتہما، دونوں بھول گئے مچھلی کو. اس لیے صاحب جلالین اس کی شرح کر رہے ہیں، نسیہ یوشع حملہ عند الرحیل، یوشع تو چلتے وقت اس مچھلی کو اٹھانا بھولے، ونسیہ موسیٰ تذکیرہ، موسیٰ یاد دلانا بھولے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی، وہ کیا بات معلوم ہوئی؟ مخدوم کو چاہیے، استاذ کو چاہیے جب سفر میں جا رہے ہوں یا سفر میں ہوں تو شاگرد سے یا خادم سے یا مرید سے وقتاً فوقتاً سفر کے اندر اپنے سامان کے بارے میں پوچھتے رہنا چاہیے. جب کہیں رک کر آگے چل رہے ہوں تو پوچھ لینا چاہیے، بھائی فلاں چیز بھی رکھ لی کہ جی رکھ لی، اچھا فلاں چیز بھی رکھ لی کہ جی رکھ لی. کہ کیوں؟ کہ اگر کوئی ایک آدھ چیز اگر خادم بیچارہ بھول گیا ہو تو مخدوم کی یاد دلانے سے ان کو یاد آئے. اللہ فرما رہا ہے نسیہ موسیٰ تذکیرہ، موسیٰ بھی تو بھولے، موسیٰ کو بھی تو چاہیے تھا جب ایک جگہ پڑاؤ ڈال کر آگے جا رہے ہیں، سامان رکھا گیا نیچے تو ان کو چاہیے تھا بوقت رحیل یعنی کوچ کرنے کے وقت میں یاد دلاتے کہ بھائی کون کون سا سامان رکھ لیا تاکہ کوئی چیز رہ نہ جاتی. تو اس لیے نسیان کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی. فرماتے ہیں نسیہ یوشع حملہ عند الرحیل ونسیہ موسیٰ تذکیرہ، موسیٰ خود یاد دلانا بھولے اور یوشع اس کو ساتھ لینا بھولے. فاتخذ الحوت سبيله في البحر أي جعله بجعل الله سربا أي مثل السرب وهو الشق الطويل لا نفاذ له. فرماتے ہیں اور بنا لیا مچھلی نے اپنا راستہ سمندر میں، یعنی اللہ کے بنانے سے سربا أي مثل السرب، سرنگ کی طرح، وهو الشق الطويل، لمبا شق چیرا جیسے لگا دیتے ہیں یہ لمبا کھل جاتا ہے، تو ایسی سرنگ جیسے پہاڑ کے اندر سرنگ بنائی جاتی ہے، لا نفاذ لہ، جس کے اندر نفوذ یعنی کوئی اس کے اندر کوئی سوراخ وغیرہ نہ ہو، آر پار ہونا نہ ہو، فرماتے لا نفاذ لہ. وذلک بأن اللہ تعالی، فرماتے اور اس کی نوعیت کیا ہوئی، سرنگ بنانے کی طریقہ کیا ہوا، اس کی کیفیت کیا ہوئی، بأن اللہ تعالی امسک عن الحوت جری الماء فانجاب عنه فبقی کالقوۃ یکوۃ. فرماتے ہیں اور اس کا سبب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے روک دیا تھا مچھلی سے پانی کے جاری ہونے کو، پانی کا جو بہاؤ تھا اللہ نے مچھلی سے روک دیا. فانجاب عنه، جب مچھلی پانی میں گھسی تو پانی اس سے علیحدہ ہو گیا، جدا ہو گیا. فانجاب اے انقطع وانکشف، پانی اس سے الگ ہو گیا، ہٹ گیا اس سے. فبقی کالقوۃ، لہذا ایسا ہو گیا جیسے سوراخ، کوہ یا کوہ. لم یلتئم، اور وہ پانی آپس میں پھر بعد میں جڑا نہیں. وجمد ما تحتہ منہ، بلکہ جم گیا، جو کچھ اس کے نیچے آتا چلا گیا وہ اپنی جگہ پانی جمتا چلا گیا. اور جب جمع تو گویا کہ بالکل ایسا ہو گیا جیسے سرنگ بنا دی گئی، جیسے پہاڑ کے اندر پہاڑ کے درمیان میں سرنگ بنا دی جاتی ہے، ایسی پانی کے درمیان میں گویا کہ ایک لمبی سرنگ بنا دی گئی کیونکہ پانی چاروں طرف سے اس کا جمتا چلا گیا. فبقی کالقوۃ، وہ سوراخ جو دیوار یا چھت میں ہوتا ہے. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اگر سوراخ آر پار ہو تو اس کو کوہ کہا جاتا ہے. اگر آر پار سوراخ ہو جائے تو کوہ، کاف کے ضمے کے ساتھ، اور اگر سوراخ آر پار نہ ہو تو کوہ، کاف کے فتحے کے ساتھ. اگر آر پار نہ ہو تو چونکہ سمندر میں وہ سوراخ آر پار نہیں تھا اس لیے اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ کوہ، کاف کے فتحے کے ساتھ. تو اگر سوراخ آر پار ہے تو کوہ، اور اگر سوراخ آر پار نہیں ہے تو کوۃ، کاف کے فتحے کے ساتھ. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر سوراخ چھوٹا ہو تنگ تو اس کو کہا جاتا ہے کوہ یا کوہ، دونوں طرح تا کے ساتھ. اگر تنگ سوراخ ہو چھوٹا، اور اگر سوراخ بہت بڑا اور کشادہ ہو تو بغیر تا کے اس کو کوّن کہا جاتا ہے. تو چونکہ وہ سوراخ بالکل چھوٹا سا تھا مچھلی کے وقت، اس لیے قرآن، اس لیے مصنف نے کہا کالقوۃ لم یلتئم وجمد ما تحتہ. حوت
مصنف نے کہا حوت مچھلی کو کہتے ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی تھی، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھنی ہوئی نہیں، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ مچھلی کے بارے میں دو قول. ایک قول تو یہ کہ یہ وہی مچھلی تھی کہ جو زاد راہ کے طور پر لی گئی تھی، تو بھنی ہوئی تھی، اسی سے کھاتے تھے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ مچھلی بھنی ہوئی نہیں تھی، بس صرف اس کے اوپر نمک لگا ہوا تھا. نمک کیوں لگایا جاتا ہے؟ تاکہ خراب نہ ہو. تو مردہ مچھلی تھی جس کو الگ سے زنبیل میں رکھا گیا تھا اپنے زاد راہ اور توشے کے علاوہ. یہ دونوں قول اس کے بارے میں کہے گئے. فلما جاوز ذلك المكان بالسير الى وقت الغداء من ثاني يوم، فرماتے ہیں اور جب آگے بڑھ گئے دونوں اس جگہ سے، ذالک ای مجمع البحرین، جب یہ دونوں حضرات مجمع البحرین سے آگے بڑھ گئے چلتے ہوئے، ذالک المکان بالسیر، چلتے ہوئے جب جگہ سے آگے بڑھ گئے جہاں ان سے ملاقات ہونی تھی، کہاں؟ الی وقت الغداء من ثانی یوم، اگلے دن چلتے رہے، رات کو بھی چلے، اگلے دن صبح کو بھی چلے، اگلے دن دوپہر کے وقت میں جا کر پڑاؤ ڈالا. الی وقت الغداء من ثانی یوم قال لفتاه آتنا غداءنا، کہا اپنے خادم سے لاؤ بھائی ہمارا کھانا، ناشتہ لاؤ. وما یؤکل اول النہار، وہ جو دن کے شروع میں کھایا جاتا ہے یعنی ناشتہ، لاؤ ہمارے لیے ناشتہ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں تو اس سفر سے بہت تھکن لگی. من سفرنا ھذا، ھذا کا مشار الیہ مجمع البحرین کے بعد کا سفر، اس لیے کہ اس سے پہلے لمبا سفر ہوا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکن نہیں ہوئی، اور یہ مختصر سا سفر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے تھکن واقع ہو گئی. نصبا ای تعبا، نصب کی تفسیر کر رہے ہیں تعب سے یعنی تھکن. اور حصولہ بعد المجاوزۃ، فرماتے ہیں اور یہ تھکن کا حاصل ہونا کب ہوا؟ مجمع البحرین سے آگے گزر جانے کے بعد. کہ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ مقصود کے حصول کے بعد آدمی کو طبعی طور پر تھکن ہونے لگتی ہے. جب تک آدمی کو مقصود حاصل نہیں ہوتا شوق رہتا ہے، اندر سے طبیعت اس کو ابھارتی رہتی ہے، ترغیب دیتی رہتی ہے، تحریف اس کو ابھارتی رہتی ہے، ہمت دلاتی رہتی ہے. لیکن جب آدمی کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کو تھکن کا احساس ہونے لگتا ہے. تو اسی لیے فرمایا وحصولہ بعد المجاوزۃ، اور اس کا حاصل ہونا تعب کا حصول کب ہوا؟ بعد المجاوزۃ، مجمع البحرین سے آگے گزر جانے کے بعد. قال ارأيت ای تنبہ اذ اوینا الى الصخرة بذلك المکان. اب خادم نے عرض کیا کہ حضرت ذرا غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. ارأیت، ذرا دیکھیے، یعنی دیکھیے کیسے عجیب بات ہوئی. میں آپ کو کیا عجیب بات بتلاؤں. ای تنبہ، اے استمع لما القیہ الیک، حضرت ذرا غور سے سنیے جو بات میں آپ کو بتلانے والا ہوں. اذ اوینا الی الصخرہ، جس وقت ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا چٹان کے پاس، بذالک المکان، اس جگہ پر، وہاں چٹان پر. فإنی نسیت الحوت، وہاں تو واقعہ پیش آیا میں بھول گیا مچھلی کا تذکرہ کرنے کو. وما انسانیہ الا الشیطان، اور میں نہیں بھولا اس کو، نہیں بھلایا مجھ کو مگر شیطان نے. وما انسانیہ الا الشیطان، نہیں بھلایا مجھ کو اس کے تذکرے نے مگر شیطان نے. نسیان کی اضافت یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے. وہ اعتراض کیا پیدا ہوتا ہے؟ حضرت یوشع علیہ السلام تو آگے چل کر نبی بنے ہیں، تو کیا نبی کے اوپر شیطان کو تسلط حاصل ہو سکتا ہے؟ وما انسانیہ الا الشیطان، مجھ کو شیطان نے بھلایا. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں نسیان کی اضافت جو شیطان کی طرف کی گئی ہے وہ کسر نفسی کے طور پر، ورنہ سہو اور نسیان کا ہونا یہ تو بشری تقاضا ہے. خود حضور پاک علیہ السلام کو سہو ہوا، نسیان ہوا. نماز پڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ قاعدہ اولا نہیں کیا، نماز پڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ تیسری رکعت پر بیٹھ گئے، نماز پڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ مومنون پڑھتے ہوئے آپ آیت بھول گئے. تو نسیان یہ تو انسانی بشری تقاضا ہے، خاصہ ہے یہ.
انہوں نے جو نسیان کی اضافت اور نسبت شیطان کی طرف کی ہے یہ کسر نفسی کے طور پر. تو وما انسانیہ الا شیطان یبدل من الحا ان اذکرہ بدل اشتمال. فرماتے الا الشیطان وما انسانیہ الا الشیطان، فرماتے یہ ہا سے بدل ہے، ان اذکرہ بدل اشتمال. توابع کی 5 قسمیں ہیں، میں نے پڑھا ہوگا. ان 5 قسموں میں سے ایک قسم بدل ہے. پھر بدل کی 4 قسمیں ہیں، بدل الکل، بدل البعض، بدل الاجتماع، بدل الغلط. اس میں سے تیسری کو مصنف فرما رہے ہیں بدل الاجتماع. بدل الاجتماع کسے کہتے ہیں؟ بدل الاجتماع اسے کہتے ہیں جو مبدل من کا نقل ہوتا ہے، بعض ہوتا ہے، اس سے صرف متعلق ہوتا ہے، صرف ایک تعلق سا ہوتا ہے. مصنف فرماتے ہیں ان اذکرہ بدل اجتماع ای انسانی ذکرہ. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ ای انسانی ذکرہ. یہ ہے بس اتنا تعلق، ان اذکرہ ای ذکرہ، بس مجھ کو اس کا ذکر شیطان نے بھلا دیا. واتخذ الحوت سبیلہ فی البحر عجبا، اور بنا لیا مچھلی نے راستہ سمندر میں. عجبا پہلے کہا سرابا سرنگ کے طور پر، یہاں فرمایا عجبا. یا تو یہ عجبا حضرت یوشع ہی کا کلام ہے، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور چونکہ وہ سرنگ بننا وہ ایک قابل تعجب چیز تھی، اس لیے فرمایا واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. جو واقعہ مچھلی کا وہ پیش آیا تھا چونکہ ایک قابل تعجب تھا، تو اس لیے دوبارہ فرمایا تعجب عجیب طریقے پر. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عجبا حضرت موسیٰ کا، حضرت موسیٰ نے یہ واقعہ سن کر فرمایا عجبا، تعجب کی بات ہے، ایسا واقعہ ہوا. عجبا کا تعلق حضرت موسیٰ سے. لفظ عجبا حضرت موسیٰ نے فرمایا، حضرت یوشع نے تو اتنا فرمایا واتخذ سبیلہ فی البحر، بس مچھلی نے سمندر میں راستہ بنا لیا، زندہ ہوئی اور زندہ ہو کر وہ سمندر میں چلی گئی. حضرت موسیٰ نے فرمایا عجب، اسے کہتے ہیں تعجب ہے، اچھا ایسا ہوا. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا عجبا. مفعول ثانی فرماتے ہیں عجبا یہ مفعول ثانی ہے، یہ اس وقت ہے جب کہ عجبا کو حضرت یوشع کا قول مانا جائے. اے یتعجب منہم موسیٰ وفتاہ لما تقدم فی بیانہ، تعجب کرنے لگے اس سے موسیٰ بھی اور ان کے خادم بھی اس تفصیل کی وجہ سے جو ماقبل میں جس کا بیان گزر چکا ہے. یعنی جس طرح مچھلی نے پانی کے اندر راستہ بنایا، اس کے راستہ بننے پر، اس کے زندہ ہو کر پانی میں جانے پر، پانی کے راستہ بننے پر، جمنے پر، سرنگ بننے پر ان حضرات کو تعجب ہونے لگا. یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کے ساتھ جو تھے وہ حضرت یوشع، اور جو تیسرے صحابی ہیں وہ حضرت خضر. بخاری شریف کی روایت کے اندر تینوں کے نام آئے ہیں. بعض حضرات نے کچھ اور نام لکھے ہیں، حضرت خضر کے بجائے بھی اور دوسرا نام لکھا ہے، لیکن مفسرین نے اس کو مرجوح قرار دیا.